مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا اس میں عوام کے ساتھ کیمپین میں شامل ہونا تھا، لیکن کیونکہ کرونا جو ہے وہ اس میں بہت پچھلے چند دنوں میں اس میں بہت تیزی آئی ہے اور ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے پیٹرن، تو اب کیونکہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر سے بھی جو میوٹیٹڈ وائرس کے آنے کے خطرات ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ عوام کی سیفٹی کی خاطر اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کی خاطر، NA-249 کے عوام کے تحفظ کی خاطر، کراچی کے عوام کی زندگی اور صحت کے تحفظ کی خاطر میں نے اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ بن سکتا تھا، اور ایک الیکشن کے لیے ایک سیاسی فائدے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ تو بہت میں نے سوچا سمجھا، مشاورت کی، میاں صاحب سے لندن میں نے بات کی، شہباز شریف صاحب سے میں نے مشورہ کیا، سب کا یہی خیال تھا کہ عوام کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، ان کو ہمیں رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور میں پرسنلی جانا چاہتی تھی کراچی، میں بہت خوش تھی، ایکسائٹڈ تھی کراچی کے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بہنوں سے ملنے کے لیے، اور میں خود وہاں جا کر مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو ہے، مسلم لیگ نون ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، کیا لانا چاہتی ہے، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں، وہ میں خود ان کے ساتھ جا کر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان کی صحت اور زندگی زیادہ مقدم ہے۔ لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے، خصوصاً NA-249 کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے ماضی میں، آپ نے امن دیکھا جب دہشت گردی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا، کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی۔ اسی طرح پنجاب میں اور باقی پاکستان کے امن کو بحال کیا، کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی۔ اسی طرح پنجاب میں اور باقی پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے، اور خصوصاً اگر میں 249 کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیہ کے عوام سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں۔ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے NA-249 سے، میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں، اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہے ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے وہاں پر، مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا، تو NA-249 کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں، جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے، اور جس طرح انہوں نے NA-249 کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے، یا اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں، NA-249 کے عوام سے کر رہے ہیں، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے۔
تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے, مسائل کا سامنا بھی کیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں, اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا, اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے, بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں, اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی, پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح, اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا, ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں, آپ کی مشکلات میں, کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا. آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے, انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں رکھی. تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں, نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. باری باری کر لیں, باری باری جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دیکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی ہے؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو, میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں, مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. بتائیے کہ اب آپ کی پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہے, پچھلے دنوں آپ کا کوئی رابطہ ہوا, اور PDM کا مستقبل اب آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرا ابھی آف لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. PDM آج بھی اسی طرح ہے, کھڑی ہے, اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد PDM اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا, PDM نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے PDM کے جلسوں کے تھرو, PDM کی نیریٹو کے تھرو, PDM کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو, جس طرح عوام کے جذبات کی, اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے, جس طرح سے PDM نے اس کی ترجمانی کی, اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر PDM کے جلسوں کے اندر اور PDM کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی, اس سے حکومت لرزتی رہی, کانپتی رہی اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا, اور انشاءاللہ آگے جو PDM فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. بہت سے بات توقع ہوتی ہے کہ نون سے شین نکلے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ باہر آ گئے, کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے PDM کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون کرے گا؟ 30-40 سال سے, میرا خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں
نون سے شین نکلے گی، شین سے نون نکلے گی، نہ نون سے شین نکلی نہ شین سے نون نکلی، وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں، اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں، اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے، تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے، تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے۔ جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے، تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دراڑ آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انشاءاللہ تعالی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے۔ مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ توشہ خانہ کیس کے اندر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی جائیداد ہے اس کو فروخت کرنا چاہتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ روز پہلے یہاں بھی حملہ کیا گیا اور یہ کہا کہ ہم تاکہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا کہنے کی کیسے ہم کرتے ہیں؟ جو آپ نے 2 سوال پوچھے، سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائے، مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا، راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں، جس طرح سے ہوئیں، وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ، اور وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریزیوم کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے، شرکت بھی کریں گے، اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں۔ انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا، وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی، کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے، کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور صحیح ڈرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں۔ اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا، اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا۔ دسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا، 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا، اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی، ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی، ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں پھیلا، چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو، چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو، چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو۔ یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا۔ تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے؟ اور دوسرا، پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے،
وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں, اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے. بات یہ ہے کہ نون لیگ وہ بازار میں جا کے خریدار بننے کے بغیر ہی انشاءاللہ تعالی وہ بہت کچھ کر جائے گی. میڈم یہ پیپلز پارٹی سے تمام راستے بند ہو گئے, اب دوبارہ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی؟ دیکھیں, میں اس بارے میں بہت تفصیلاً اپنا موقف لاہور ہائی کورٹ کے باہر دے چکی تھی. شاید 1 یا 2 دن بعد جب یہ سینٹ کا ہوا, میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی. پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے, اس کی وجہیں بھی وجوہات بھی وہ خود ایکسپلین کر سکتی ہے. یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا, لیکن میں پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میں اپنے اہداف بہت سوچ سمجھ کے اور پولیٹیکلی بڑا اسٹریٹجائز کر کے اپنے اہداف مقرر کرتی ہوں. اس میں پیپلز پارٹی کہیں شامل نہیں ہے. میرا ایک بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے, اور میں نے ایک وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا کہ جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے باپ سے جو ووٹ لیے تھے, وہ میں نے کہا. وہ ایک اصول کی بات ہے, وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا, وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا, وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی کیونکہ پی ڈی ایم کو کے جو بیانیہ تھا اس کو اس سے نقصان پہنچا. اور لیکن میں اور جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تھی اس کا تاثر گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس بات کو میں اس سے زیادہ اور بڑھانا نہیں چاہتی. عوام اس کو دیکھ رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کون سی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے. یہ جواب اس کو خود دینا پڑے گا اور عوام کو دینا پڑے گا. احتساب عوام کریں گے. لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے, اور شاید کراچی کے جلسے میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکل میدان میں لڑیں گے, الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف, لیکن ہم ایک حد کو کراس نہیں کریں گے. ذاتیات پر حملے نہیں کریں گے, بلو دا بیلٹ ہٹ نہیں کریں گے. اور میں آج بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ جس میں اے این پی بھی شامل ہیں, میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ملیں گے تو اچھے ہی رہیں گے. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا, NA 249 میں پیپلز پارٹی ہمارے مد مقابل ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل ہیں, ان کے مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے. تو ہم لڑ رہے ہیں ان سے الیکشن, لیکن ہم ایک بیونڈ اے سرٹن لمٹ, ہم نہ ان پہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم ایک حد سے زیادہ بڑھ کر کوئی اٹیکس کرنا چاہتے ہیں, نہ میں پرسنلی اس میں انوالو ہونا چاہتی ہوں. اور میں نہیں چاہتی کہ جو پولیٹیکل آپ کا جو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے اس کو ہم ذاتی لیول پر لے کے جائیں. یہ میں نے وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا, یہ میں پورا کروں گی انشاءاللہ تعالی. ہم پولیٹیکلی لڑیں گے, حلقے میں لڑیں گے, فائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن اس سے زیادہ اور نہیں. یہ بتا دیں کہ جزیر ترین کے ساتھ دیکھیں جیسے حالات انشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں کورونا کے, میں ضرور جاؤں گی. اللہ تعالیٰ مفتاح اسماعیل صاحب کو فتح دے. میں جیسے ہی کورونا کے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں میں ضرور جاؤں گی. جزیر ترین اگر آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کے ویلکم کریں گی, آپ PMLN میں ویلکم کریں گی جگیر ترین کو اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے لیے رابطہ کرتے ہیں؟ بھائی مجھ سے کیوں رابطہ کریں گے, وہ میاں صاحب سے رابطہ اگر کریں گے تو میاں صاحب بات کریں گے, شہباز صاحب سے رابطہ کریں گے تو شہباز صاحب بات کریں گے. میرا تو اس کے بعد نمبر آتا ہے نا کہیں. ویلکم کرنے کے بعد کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اس میں اب عوام شامل ہو چکی ہے, مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جس کے اندر JUI بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, اس میں یہ سخت ہے. اور وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, نو لکنگ بیک. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی پتہ چلتا ہے. تھینک یو. میں نے تو نہیں یہ کہا. ہیڈ کون کرے گا PDM کو؟ شہباز صاحب کریں گے, آپ کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے. کس کی جانب سے؟ نون لیگ کی جانب سے کون ہیڈ کرے گا؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں, وہی ریپرزینٹ کریں گے نون لیگ کو.
और हम उनके साथ होंगे। आप रहेंगे तो मैडम जहाँ की चीज़ पर कल तक तो आप तनकीद करती थी कि चीनी स्कैंडल है, सब कुछ है, आज आप कह रही रास्ता करेंगे तो देख लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा, आप खुद ये अल्फाज में ढाल रहे हैं, मेरी इस बात को मैंने ऐसा नहीं